نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ علامت، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ جو مومنین بائے تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلد از جلد صف اعضاء پہ تشریف لے آئیں۔ اب آپ کے سامنے بہترین مداح محمد و آل محمد، شمس العلماء، فخر العلماء، جناب مولانا مختار حسین غفاری صاحب آپ کراچی زیر ممبر ہونے لگے ہیں۔ وہ مجلس اعضاء سے خطاب فرمائیں گے۔ آغا صاحب قیامت میں فلک شکاف نعروں سے آغا صاحب قیامت کیجئے۔ بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان بے بہا نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ظہور امام زمان بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموعدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ہمارا سلسلہ گفتگو کردار بشر اور قرآن کے حوالے سے جاری ہے۔ پروردگار عالم نے کردار بشر کو شائستہ بنانے کے لیے ایک نور تھا جسے بشری پیکر میں بھیجا۔ نور تھا اسے بشری پیکر میں بھیجا، اس لیے تاکہ انہیں پتہ چلے ہمیں دشمنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمسایوں کا خیال کیسے کرنا ہے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارا اٹھنا کیسا ہو، ہمارا بیٹھنا کیسا ہو، ہمارا کردار کیسا ہو۔ تو پروردگار کیسے پتہ چلے گا؟ کہا میں نے اپنے حبیب کو بتا دیا ہے۔ کیا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ۔ میرا حبیب
اپنے رب کی سبیل کی طرف بلاؤ. انداز کیا ہو؟ حکمت کے ذریعے، اچھی نصیحت کے ذریعے. اور اگر کوئی نہ سمجھ بحث کرنے پہ اتر آئے تو انداز وہ اختیار کرنا جو سب سے آسان ہو، جو سب سے آسان ہو. تو پروردگار تیری سبیل کہاں ملے گی؟ جس سبیل کی طرف تیرا حبیب بلائے گا، تیرا رسول بلائے گا. آواز قدرت آئی، اگر میری سبیل کو ڈھونڈنا ہے تو قرآن پڑھو. سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ، آیت کا نشان 108. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میرا حبیب ان سے کہہ دو میں چلتا جاتا ہوں، اللہ کی سبیل بنتی جاتی ہے. میرا حبیب ان سے کہہ دو قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میرا حبیب ان سے کہہ دو میں چلتا جاتا ہوں، اللہ کی سبیل بنتی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کسی نے سوال کیا نبی کی ایک زوجہ محترمہ سے، پوچھا پیغمبر کے اخلاق کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، سوال کیا کیا؟ پیغمبر کے اخلاق کیا ہے؟ اور جواب کیا دیتی ہے؟ کانا خلقہ القرآن. قرآن کو پڑھ لو، پیغمبر کے اخلاق سمجھ میں آ جائیں گے. قرآن کو پڑھ لو، پیغمبر کے اخلاق سمجھ میں آ جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ نبی عمل کرتا جاتا ہے، قرآن بنتا جاتا ہے. نبی عمل کرتا جاتا ہے، قرآن بنتا جاتا ہے. تو نبی جو کہے وہ قرآن سے باہر نہیں ہے، جو کہہ رہا ہے وہ قرآن سے باہر نہیں ہے. اور اسی لیے پیغمبر سے کہلوایا. میرا حبیب یہ نہیں پہچانتے آپ کو، ان کو بتا دو ذرا، کیونکہ تیرے کردار سے انہوں نے اپنے کردار کو سنوارنا ہے. تو انہیں بتا دو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. میرا حبیب انہیں کہہ دو کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری باتیں بھی اللہ کے لیے، میرا اٹھنا بھی اللہ کے لیے، میرا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے، مکے میں ہوں تو اللہ کے لیے، ہجرت کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے، کسی کو بستر پہ سلا رہا ہوں تو میرا اٹھنا بھی اللہ کے لیے، میرا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے، میرا ہجرت کرنا بھی اللہ کے لیے، میرا بستر پہ کسی کو سلانا بھی اللہ کے لیے. نہیں، بات واضح نہیں ہوئی. عزیزان گرامی، یہ ان صلاتی و نسکی سورہ انعام کی آیت ہے، چھٹا سورہ ہے، 162 اور 63 نمبر آیت. ذرا مزید آگے چلیں، توجہ رہے، مزید آگے چلیں. پروردگار عالم نے سورہ آل عمران میں تیسرا سورہ، آیت کا نشان 144 کیا فرمایا؟ وما محمد الا رسول. یہ محمد کچھ نہیں ہے، بس رسول ہے. وما محمد الا رسول. پروردگارا کیا یہ عبداللہ کا بیٹا نہیں ہے؟ کہا نہیں، رسول ہے. کیا یہ آمنہ کا بیٹا نہیں؟ کہا ہے لیکن رسول ہے. رسول ہے. عبد المطلب کا پوتا نہیں؟ کہا ہے لیکن رسول ہے. توجہ کی نا آپ نے؟ تو گویا بتا دیا اگر یہ کچھ نواسوں کو کبھی شانوں پہ اٹھائے، سمجھنا رسول نے نہیں، رسالت نے اٹھایا ہے. اگر کسی دروازے پہ جا کے آیت تطہیر کی تلاوت کر رہا ہے تو رسول نہیں، رسالت چلی گئی. تو وہی رسول کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اے انسان، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اے انسان، اللہ تیری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تیری دولت کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تیرے دل کو دیکھتا ہے، تیرے کردار کو دیکھتا ہے، تیری شکل کو نہیں دیکھتا. جتنی اچھی شکل بنا لے،
पेशानी पे बिहार भी क्यों ना हो, जितना बड़ा दौलतमंद हो जाए, अल्लाह तेरी दौलत को नहीं देखता इतना बड़ा दौलतमंद है, अल्लाह तेरी शक्ल को नहीं देखता इतना बड़ा मुत्ताकी नजर आ रहा है, नहीं, वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह तुम्हारे किरदार को देखता है, तुम्हारे आमाल को देखता है। तो मालूम हुआ अगर अल्लाह को राजी रखना है पहले दिल को साफ करना होगा, पहले दिल को साफ करना होगा और फिर आमाल की मंजिल में हमें सामने आना होगा। अजीजान गिरामी, रात जाकिर साहब आदल के बारे बता रहे थे आप हजरात को, क्योंकि मेरी मजबूरी थी, कुछ गले का मसला था, इसलिए मैं 2 दिन बैठा, उसके बाद मैं वहीं कमरे में बैठ के पूरी मजलिस में सुनता हूँ। सर्दी की वजह से कुछ गले का प्रॉब्लम है जिसलिए मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, लेकिन वो वाकया किसी हद तक मिंबर का हक अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने आपको बताया कि आदल कहते किसे हैं, लुग़वी माना बताया उन्होंने कि वज़्उ शैन फी महल्लिही, हर शय को उसके अपने मकाम पे रखना, ये है अदल। लेकिन शरीयत में इस्तिलाही माना, शरीयत में अदल किसे कहते हैं, शरीयत में कहते हैं ईताओ कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, हर साहिब हक को उसका हक दे देना, इसका नाम है अदल। ईताओ कुल्ला ज़ी हक़्क़, ईताओ कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, हर साहिब हक को उसका हक दे देना, इसका नाम है अदल। यानी देखो वालिद का क्या हक है, देखो उस्ताद का क्या हक है, देखो वालदा का क्या हक है, देखो हमसाइयों का क्या हक है, हर साहिब हक को उसका हक दे देना, इसका नाम है अदल। यही वजह रहनुमाए किरदार मिले, कैसे मिले, अली ने देखा हुजरे में बैतुल माल जमा हो गया, फरमाते कंबर मदीने के फकरा को बुलाओ, कहो आओ अपना हक ले जाओ, आओ अपना हक ले जाओ। आते रहे मदीने के फकरा, आते रहे, अली उन्हें हक देते रहे, तवज्जो कीजिएगा, हक देते रहे। जब बैतुल माल का हुजरा खाली हो गया, कंबर कहता है मैंने देखा झाड़ू पड़ी थी, मेरे मौला ने झाड़ू उठाई, एक जगह को साफ किया, वही नमाज पढ़ना शुरू कर दी। कंबर कहते मैं हैरान हो गया, अगर नमाज पढ़नी थी करीबी तो मस्जिद है, वहीं चले जाते, मस्जिद है नमाज पढ़ने की जगह, बैतुल माल है माल तकसीम करने की जगह। लेकिन इमाम का फेल था, कंबर कहते मैं इतराज नहीं कर सकता था, मैं खामोश रहा। जब इमाम ने नमाज मुकम्मल की मैंने हाथ जोड़ लिए, मौला अगर नमाज पढ़नी थी करीबी तो मस्जिद है, वहीं चले जाते, यहाँ आपने क्यों नमाज पढ़ी, ये तो बैतुल माल है, माल तकसीम करने की जगह है, इस हुजरे में नमाज पढ़ने की क्या वजह है। अल्लाह अकबर। मौला फरमाते कंबर तूने रसूल से नहीं सुना, जमीन के जिस टुकड़े पर सजदा करोगे, जमीन के जिस टुकड़े पर सजदा करोगे, क़यामत के दिन वही टुकड़ा तुम्हारे हक में गवाही देगा। आज अली ने यहाँ इसलिए सजदा किया है ताकि क़यामत के दिन ये गवाही दे, अली हक देने वाले का नाम है, हक छीनने वाले का नाम है। अली हक देने वाले का नाम है, हक छीनने वाले का नाम अली नहीं है। तवज्जो की ना आपने। बस यही वजह है कि एक दफा बंदा अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, अल्लाह लेला, याद रखो इसका नुकसान सिर्फ उसे नहीं पूरे मुआशरे को है। घबरा तो नहीं गए भाई। देखें इमाम का फरमान है, छठे इमाम फरमाते इन्नल मासियता, अगर मैं इमाम के अल्फाज ना कहूं हो सकता है आप कहें अपनी तरफ से कह रहे इन्नल मासियता इज़ा आमिला बिहाल अब्दो सिरन लम तजुर बिहा इल्ला आमिलहा। अगर कोई बंदा अल्लाह की नाफरमानी छुप कर करे उसका नुकसान सिर्फ उसी तक महदूद है। व इज़ा आमिला बिहा अलानियतन फलम यतगय्यर अज़रत बिल आमा, जब अल्लाह ऐलान करे उसका नुकसान सिर्फ उसे नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को है।
پورے معاشرے کو نقصان ہے. تو ایک آدمی گھر میں بیٹھ کے گانا سن رہا ہے تو یہ نقصان صرف اسے نہیں بلکہ اس کی اولاد میں بھی جرأت پیدا ہوگی. اور جب جرأت پیدا ہوگی تو وہی گناہ جو اس تک محدود تھا اب پھیل رہا ہے. ایک آدمی چھپ کر شراب پی رہا ہے، اس کا نقصان اسے ہے. ایک اعلان شراب پی رہا ہے، اس کا نقصان معاشرے کو ہے. اب میں کیا عرض کروں، ہم کن کے ماننے والے ہیں، انہوں نے کیا ہمیں بتایا ہے. سنو گے؟ آخری امام فرماتے ہیں تزاورو تحابو، فرماتے ہیں مومن ہو تو پھر مومن کی زیارت کو چل کے جاؤ. اگر مومن ہو دوسرے مومن کی زیارت کو چل کے جاؤ زیارت کرو مومن کی. کیوں؟ تحابو، کہا محبت پیدا ہوگی، محبت بڑھے گی. اچھا مولا آپ کا حکم ہے، آپ کے چاہنے والے جو آپ کہیں گے وہی کرنا ہے. کہا جاؤ زیارت کرو مومن کی. میں کہہ رہا ہوں جاؤ. اچھا پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا لا تجالس شارب الخمر ولا تسلم علیہ، کہا کبھی شرابی کے ساتھ نہ بیٹھنا، ولا تسلم علیہ، کبھی اسے سلام نہ کرنا. کون کہہ رہا ہے؟ جو کہہ رہا ہے چل کے جا مومن کی زیارت کر، وہی فرما رہا ہے شرابی کے ساتھ نہ بیٹھنا، شرابی کو سلام نہ کرنا. تو گویا شاہ خراسان کے والی نے ایک مرتبہ بتا دیا آٹھویں امام نے، یاد رکھو جو مومن ہوگا وہ شرابی نہیں ہوگا، جو شرابی ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا. فرمائی نا آپ نے. رات میں نے عرض کیا بہت سارے علوم ہیں قرآن میں، لیکن میرے ساتھ امام نے کیا فرمایا کہ تیرے لیے کون سا ضروری ہے؟ بھائی علوم تو بہت سارے ہیں. ساتھ میں امام فرماتے ہیں انی وجدت علم الناس فی اربع، میں نے 4 چیزوں میں دیکھا ہے ہمارے چاہنے والوں کے لیے ضروری ہے وہ یہ علم حاصل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، بیمار ہو یا صحت مند، مسافر ہو یا وطن کا رہنے والا. یہ 4 علم حاصل کرنا ضروری ہے. مولا کون سے؟ فرمایا اولھا ان تعرف ربک، پہلا یہ پہچان تیرا رب کون ہے. بھائی پہلے یہ پہچانو کہ تیرا رب کون ہے. اچھا جب رب کو پہچاننے لگے تو ایک مرتبہ میرے امام نے ارشاد فرمایا، اسی آٹھویں امام نے، من شبہ اللہ بخلقہ فہو مشرک، جو اپنے رب کو مخلوق سے تشبیہ دے وہ مشرک ہے. من شبہ اللہ بخلقہ فہو مشرک، جو رب کو مخلوق سے تشبیہ دے وہ مشرک ہے. ومن نسب ما نہی عنہ فہو کافر، جو اللہ کی طرف ایسی باتوں کی نسبت دے جو قرآن نے منع کیا ہے وہ کافر ہے. کون؟ جو اپنے رب کو مخلوق سے تشبیہ اور اپنے رب کی طرف ایسی باتوں کی نسبت دے جو قرآن نے منع کیا ہے. اور پھر نام امام کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یوصف الا ما وصف به نفسه. کبھی زندگی ہے تو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ہمارے ائمہ نے توحید معرفت کرائی کیسے ہے. کبھی عرض کروں گا کہ ائمہ نے توحید کی معرفت کیسی کرائی ہے. یہ بڑا وسیع موضوع ہے. نام امام فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُوصَفُ إِلَّا مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسُهُ، فرمایا اللہ وہ ہے جس کی صفت صرف اتنا بیان کی جا سکے جو اس نے اپنی ذات کے لیے بیان کی ہے. بس یہ اپنی چاہت کا نام نہیں، جیسا چاہو رب کو بناتے چلے جاؤ. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُوصَفُ إِلَّا مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسُهُ، فرمایا اللہ کی صفت صرف اتنا بیان کرو جتنا اس نے اپنے لیے بیان کی ہے. پھر امام فرماتے ہیں وَأَنْ يَكُونَ يُوصَفُ، اللہ کی صفت بیان ہو کیسے سکتی ہے؟ وَأَنْ يَكُونَ يُوصَفُ الَّذِي تُوجِزُ الْحَوَاسُ أَنْ تُدْرِكَهُ وَالْأَوْهَامُ أَنْ تَنَالَهُ وَالْخَطَرَاتُ أَنْ تُحِبَّهُ وَالْأَبْصَارُ. گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ نام امام بتا رہے ہیں
اللہ وہ ہے جس کی صفت اتنی بیان کی جا سکتی جتنا اس نے اپنے لیے کی ہے. اور پھر کہا کسی میں جرات کیا ہے اللہ کی صفت بیان کرے. الذی توجد الحواس ان تدرکو, جس کو حواس خمسہ پا نہیں سکتے اس کی صفت بیان کیسے کی جا سکتے. والاہم ان تنالہ, اور فرمایا سنو وہم و تصورات کو آ نہیں سکتا. والخطرات ان تحیطہ, جو وہم حد بندی کر نہیں سکتے, جو نہ تصور میں آئے نہ گمان حد بندی کر سکے نہ حواس خمسہ اسے پا سکیں. والابصار عن الاحاطہ, آنکھیں جسے دیکھ نہیں سکتی اس کی کما حق کو تعریف کر کون سکتا. صلوات پڑھے محمد وعلی اللہم صلی اللہ محمد محمد. اسی لیے تو کہا تھا نا ہر نبی سے اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری, کہ نماز پڑھو میری یاد منانے کے لیے, میرا ذکر زیادہ کرو. ہر نبی سے کہا زیادہ کرو, لیکن جب حسنین کے نانے کی باری آئی فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. حبیب عبادت گھٹا دے, گھٹا دے. کیوں؟ تیرا اتنا لمبا قیام کہ پاؤں پہ ورم آ جائے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اتنا لمبا رکوع کہ تیری کمر جھک جائے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اور ایک مرتبہ ادھر سے جواب کیا جاتا ہے, مالک تو ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن گھٹایا تو اسے جاتا ہے جو کمال کی منزل پہ پہنچ جائے. سبحان اللہ. گھٹایا تو اسے جاتا ہے جو کمال کی منزل پہ پہنچے. ابھی تو میں نے ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے, ابھی تو تیری عبادت کا حق ادا کیا ہی نہیں. سبحان اللہ. آج نئے سال کی پہلی شب جمعہ ہے. آج جو مانگنا ہے خالق سے مانگو, جو مانگنا ہے آج مانگو خالق سے. آج پہلی نئے سال کی پہلی شب جمعہ اور خدا کی طرف سے آج رحمت کے دروازے کھلے ہیں. مانگنا ہے جو مانگو. اللہ اکبر. اگر کوئی سائل تیرے دروازے پر آئے, میرے امام فرماتے ہیں سنو کبھی اسے خالی نہ لوٹانا. اگر کوئی تجھے سفارشی بنائے اور تجھے چل کے جانا پڑے, یہ کردار ہے نا, کردار ہے. ذرا دیکھتے جاؤ کردار کیسا ہونا چاہیے. امام فرماتے ہیں کہ الماشی فی حاجت اخی ہے, بڑا اونچے گریڈ کا مالک ہے, بڑا افسر ہے, لیکن غریب مومن چل کے آیا ہے کہ میری سفارش کے لیے چند قدم چل کے جائیے. اللہ اکبر. چند قدم چل کے جائیے میری سفارش کے لیے. تو جتنے بڑے گریڈ کا مالک ہے, جتنا بڑا افسر ہے, تیرا ساتواں امام فرماتے ہیں کہ الماشی فی حاجت اخیہ المومن. اب تو جو مومن کی سفارش کے لیے, اس کی حاجت کے لیے جو تو چل کے جا رہا ہے, آج تجھے تیرا امام بتاتا ہے کہ سائی بین الصفا والمروہ, تیرے قدم ایسے ہیں جیسے صفا و مروہ کے درمیان تو چل رہا ہے. سبحان اللہ. تیرے قدم ایسے ہیں جیسے تو صفا و مروہ کے درمیان چل رہا ہے. یہ ہے ایک مومن کی حاجت کے لیے چل کے جانا. اور پھر امام فرماتے ہیں قاضی حاجت ہی کل متشاہد فی دم ہی بے دم فی سبیل اللہ بے بدر و احد. اگر مومن کی حاجت تو نے پوری کر دی ہے, عام نہ سمجھ مومن کو. میرے مولا فرماتے ہیں ایسا تیرا مقام ہے مومن کی حاجت کو پورا کرنا. گویا تو جنگ بدر میں اور جنگ احد میں میرے نبی کے ساتھ مل کر اتنا لڑا ہے, آج تو خون میں لہو لہان ہے اور خون میں ڈوبا ہوا ہے. گویا پتہ چلا جو مقام بدر کے زخمیوں کو ملا ہے وہی مقام تجھے مل رہا ہے. ایک مومن کی حاجت پوری کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, یہ مومن کا مقام ہے. النظر الی وجه اخیہ المومن عبادت. امام فرماتے ہیں مومن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جب علی ابن یقطین کے دروازے پہ آیا تھا ایک مومن, تو اس کے پاس
टाइम नहीं था, मुलाकात नहीं हुई, चला गया। लेकिन जब अली इब्न यकीन आया मेरे इमाम की मुलाकात के लिए, तो इमाम ने क्या फरमाया था? इमाम ने फरमाया मेरे पास टाइम नहीं है। कहा मौला कोई गलती हो गई? कहा गलती नहीं हुई, सिर्फ ये है जब मेरे चाहने वाले के लिए तेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरे पास तेरे लिए भी टाइम नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले तो अजीजा ने गिरामी, मेरे साथ इमाम ने फरमाया और इल्म हासिल करे या ना करे, लेकिन ये जरूर कर। क्या? पहला इल्म अंतारिफ रब्बका, अपने रब को पहचान। तेरा रब कौन है? मैंने कल या परसों सूरह फातिर की आयत पढ़ी थी कि जिसमें परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है कि ऐ इंसानो तुम सब के सब मेरे फकीर हो। वल्लाहु वल गनियुल हमीद, अल्लाह वो है जो किसी का मोहताज नहीं, वो तेरे सजदे का मोहताज नहीं, वो तेरे रकू का मोहताज नहीं। सिर्फ वजह ये है, वो कहते जब मैंने बनाया है, मैं नहीं चाहता मेरे सामने आग में जले। वो सिर्फ इसलिए, वो इसलिए चाहते हैं, वरना उसे जरूरत नहीं। अजीजान गिरामी, मैं अर्ज करूंगा कभी कि ये जो हम नमाज पढ़ते हैं, इसके अंदर खुदा ने बेनिफिट क्या रखा है, क्या फायदे रखे हैं? आज लोग कहते हैं नमाज में रखा क्या है, नमाज में फायदा क्या है? चलो जिंदगी है या नहीं, अगर आप मुतवज्जे मैं अभी सुना देता हूँ। नबी से पूछा गया या रसूलल्लाह ये नमाज क्या है, नमाज में क्या रखा है? पहले तो ये देख ले कि नबी फरमाते हैं लिकुल्लि शैइन वजहुन व वजहु दीनिकुम अस्सलात। नबी फरमाते हैं हर शय का एक चेहरा होता है। भाई हर शय का एक चेहरा होता है ना। आप माशाल्लाह बंगला बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, कहते हैं दाएं बाएं कुछ नहीं, लेकिन फ्रंट खूबसूरत होना चाहिए, है जी? क्यों? इसलिए हर एक की निगाह इसी पे पड़ती है, ये खूबसूरत होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए। और जब बंदा घर से बाहर निकलता है, कितनी मर्तबा आईना देखता है, क्या ये चेहरा मुआशरे में जाने के काबिल है या नहीं, कहीं दाग तो नहीं है, कहीं धब्बा तो नहीं है। तो अजीजा ने गिरामी, बगैर वही के ना बोलने वाला नबी फरमा रहा है, फरमाया लिकुल्लि शैइन वजहुन, हर शय का एक चेहरा होता है, वजहु दीनिकुम अस्सलात, तुम्हारे दीन के चेहरे का नाम है नमाज। तुम्हारे दीन के चेहरे का नाम है नमाज। और पूछा गया नबी से, ऐ नबी ठीक है नमाज पढ़े, नमाज में रखा क्या है, क्या रखा है नमाज में? खिसाल में शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने जो रिवायत नकल की है कि नबी से जब पूछा गया नमाज में रखा क्या है, एक ही हदीस के अंदर नबी ने 29 नमाज के फायदे बताए हैं। एक नहीं बताया, 29 बताए। फरमाया अस्सलात मरज़ातुर रहमान वलिल मुसल्ली हुब्बुल मलाइका व मिनहाजुल अंबिया व हुदन व ईमानुन व नूरुल मारिफा व बरकतुन फिर रिज़्क़ व सिहतुल लिल बदन व कराहतुल लिश। घबरा तो नहीं ना गए, घबरा तो नहीं ना गया अजीज़ान गिरामी? अगर मुतवज्जे हैं तो आज सारे फायदे बताऊंगा। तो नबी फरमाते सुनो नमाज का फायदा, अस्सलात मरज़ातुर रहमान, पता नहीं रब राजी है या नहीं। नबी फरमाते रब के राजी रहने की सनद का नाम है नमाज। रब के राजी रहने की सनद का नाम है नमाज। और फिर फरमाते मिनहाजुल अंबिया, आदम से लेकर खातम तक तमाम अंबिया की सुन्नत पर चलने का नाम है नमाज। वलिल मुसल्ली हुब्बुल मलाइका, मलाइका जिससे मोहब्बत करते हैं उसका नाम है नमाज। व हुदन, अगर तू चाह रहा है ना कि मेरी हिदायत हो जाए, फरमाया सबसे बड़ी हिदायत का नाम है नमाज। व ईमानुन, अगर मोमिन बनना है तो फिर ईमान का नाम है नमाज। व बरकतुन फिर रिज़्क़, आके कहते हैं मौलवी साहब कोई तावीज़ दे, रिज़्क़ में बरकत नहीं है ना? मौलवी साहब कोई तावीज़ दें, बड़े पैसे आते हैं, ठहरते नहीं है, चले जाते हैं, कोई तावीज दें। नबी फरमाते आ तावीज मुझसे ले, बरकतुन फिर रिज़्क़, अगर रिज़्क़ में बरकत चाहिए तो उस तावीज का नाम है नमाज।
وانت الصلوات تو نبی فرما رہے ہیں انبیاء کے سنت پر چلنے کا نام ہے نماز، رب کے راضی ہونے کی سنت کا نام ہے نماز، اور ہدایت کا نام ہے نماز۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر رزق میں برکت چاہیے تو اس تعویذ کا نام ہے نماز۔ اور پھر سنیں و نور المعرفہ، اگر تجھے 14 کی معرفت حاصل کرنی ہے اس نور کا نام ہے نماز۔ شفیع بینہ و بین ملک الموت، اسرائیل آئے گا اس وقت تمہیں سفارش چاہیے۔ نبی فرماتے اسرائیل اور تیرے درمیان اگر کوئی سب سے بڑی سفارش ہے اس کا نام ہے نماز۔ اگر تم اسرائیل اور تیرے درمیان اگر کوئی سفارش چاہیے اس کا نام ہے نماز۔ برہان بینہ و بین، فرماتے برہان بینہ و بین رب، تو جو کہہ رہا میں اللہ کا بندہ ہوں، تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ اللہ کے بندہ ہونے کا نام ہے نماز۔ اور جواز الاستراط، اور فرماتے ہیں پل صراط سے گزرنے کا نام ہے نماز۔ وَثَمَنٌ لِلْجَنَّةِ، جنت کی قیمت کا نام ہے نماز۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمَحُورًا لِلْحُورِ الْعِينِ، تو جو کہہ رہے مالک جنت میں حوریں دے، جنت میں حوریں دے، اللہ فرما رہا ہے نبی سے جا کے پوچھ وَمَحُورًا لِلْحُورِ الْعِينِ، نبی فرماتے ہیں اگر حوریں چاہیے تو ان حوروں کے ساتھ عقد میں حق مہر کا نام ہے نماز۔ وَمَحُورًا لِلْحُورِ الْعِينِ، فرمایا حوروں کے ساتھ اگر تمہیں عقد کرنا ہے تو ان کے حق مہر کا نام ہے نماز۔ وَثَمَنٌ لِلْجَنَّةِ، جنت کی قیمت کا نام ہے نماز۔ وَمِفْتَاحٌ لِلْجَنَّةِ، جنت کی چابی کا نام ہے نماز۔ وَجَوَازٌ عَلَى الصِّرَاطِ، پل صراط سے گزرنا ہے تو پھر کوئی رسید چاہیے اس کا نام ہے نماز۔ اور پھر فرماتے ہیں نورن فی القبر، قبر اندھیری ہے اگر چراغ چاہیے اس چراغ کا نام ہے نماز۔ وَفِرَاشٌ فِي جَنبِهِ، قبر میں مٹی ہے کوئی فرش نہیں ہے اگر وہاں تمہیں اچھا بستر چاہیے اس بستر کا نام ہے نماز۔ وَجَوَابٌ لِمُنکِرٍ وَنَکِیر، منکر نکیر جب سوال کریں گے افضل ترین جواب کا نام ہے نماز۔ وَنُورًا فِی الْوَجْهِ، فرمایا قیامت کے دن تیرے چہرے پر جو نور ہوگا اس کا نام ہے نماز۔ وَتَاجًا عَلَى رَأْسِهِ، قیامت کے دن تیرے سر پہ جو چمکتا ہوا کائنات تاج دیکھے گی اس تاج کا نام ہے نماز۔ تسبیح و تکبیر و تحلیل، اللہ کی سب سے بڑی تسبیح کا نام ہے نماز، اللہ کی سب سے بڑی تکبیر کا نام ہے نماز، اللہ کی سب سے بڑی تحلیل کا نام ہے نماز۔ صلوات پڑھے محمد عزیزان گرامی، یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے کردار کو بنانا ہے۔ پوچھا گیا میرے چھٹے امام سے، مولا آپ عرش کے رہنے والے، جہاں آئے مصیبتیں کاٹی، کیوں بھیجا اللہ نے آپ کو؟ چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے، عرش پہ تھے ہماری عبادت کو دے کر ملائکہ عبادت کرنا سیکھے، ہماری عبادت کو دے کر ملائکہ عبادت کرنا سیکھے۔ ہمیں یہاں اللہ نے بھیجا اس لیے ہے تاکہ ہماری عبادت کو دے کر بندے عبادت کرنا سیکھے، بس اس لیے بھیجا ہے۔ تو اسی لیے ساتویں امام نے فرمایا پہلی بات ان تعرف ربک، اپنے رب کو پہچان۔ دوسری فرماتے ان تعرف ما صنع بک، جب رب کو پہچان لینا پھر یہ پہچان اس نے تیرے ساتھ کیا کیا احسانات کیے ہیں، کیا کیا احسانات کیے ہیں، کیا کیا احسانات کیے، نہ میرا نام، نہ میرا وجود، نہ میرا خیال، نہ میرا تصور، لیکن اس کے باوجود اس نے بھیجا، اور بھیجنے سے پہلے محبت ماں کے دل میں بھی ڈال دی، باپ کے دل میں بھی ڈال دی۔ میں نے کہا ہی نہیں مجھے بھیج، لیکن اس نے خلق بھی کیا، میری ضرورتوں کا بندوبست بھی کیا۔ آج بھی وہ مجھے ہر زمانے کے حوادثات سے بچا کے میری حفاظت کر رہا ہے، جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی دے رہا ہے، اور سانس
ایک جا رہا ہے، اگر واپس سانس نہ آئے تو میں ختم ہو جاؤں، وہ یہ بھی کر رہا ہے، سانس دے بھی رہا ہے، اس کے باوجود پھر امام فرماتے ہیں پہچان رب نے تیرے ساتھ کیا کیا احسانات کیے ہیں، کیا کیا احسانات کیے۔ کبھی تو نے کہا تھا اے اللہ مجھے علی والا بنا، کبھی تو نے کہا تھا نہیں کہا تھا، اس کے باوجود اس نے تجھے 14 کی معرفت کرائی ہے، علی والا بنایا ہے۔ عزیزان گرامی اب میں کیا عرض کروں، اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرا نبی سن، اگر میں تجھے نہ بنانا ہوتا پوری کائنات کو نہ بناتا، لما خلقت الافلاق، اگر تجھے نہ بنانا ہوتا میں کائنات کو نہ بناتا، یعنی آسمان بنایا تیرے لیے، زمین بنائی تیرے لیے، چاند بنایا تیرے لیے، سورج بنایا تیرے لیے، ستارے بنائے تیرے لیے، کشتیاں چلائیں تیرے لیے، لولاک لما خلقت الافلاق، اگر تجھے نہ بنانا ہوتا میں کائنات کو نہ بناتا۔ آسمان بنا محمد کے صدقے، زمین بنی محمد کے صدقے، چاند بنا محمد کے صدقے، سورج بنا محمد کے صدقے، دریا بنے محمد کے صدقے۔ تعجب ہوتا ہے جس کے صدقے میں آسمان بنا ہے وہ بھی موجود ہے، جس کے صدقے میں زمین بنی ہے وہ بھی موجود ہے، جس کے صدقے میں سورج بنا وہ بھی موجود ہے، جس کے صدقے میں چاند بنا وہ بھی موجود ہے، جس کے صدقے میں بنے وہ تو موجود ہوں، اور جس کے لیے بنے ہم کہیں وہ ختم ہو گئے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ سورج تو بتا رہا ہے، سورج کہہ رہا ہے میں ہوں، جس کے صدقے میں بناؤں وہ ہے، چاند بھی کہہ رہا ہے وہ ہے، زمین کہہ رہی ہے وہ ہے، آسمان کہہ رہا ہے وہ ہے، یہ سب دلیل ہے اس بات کی جس کے صدقے میں بنے ہیں، جب ہیں تو وہ کیسے مٹ سکتا۔ بھائی جب لا الہ الا اللہ کہا اس کا کیا معنی کیا؟ کیا اللہ معبود تھا؟ نہیں، اللہ معبود ہے، اور محمد رسول اللہ پڑھا تو اس کا کیا معنی ہے؟ محمد اللہ کا رسول تھا نہیں، محمد اللہ کا رسول ہے۔ اب بات کو آگے بڑھاؤ، جب علی ولی اللہ پڑھا، جب علی ولی اللہ پڑھا تو علی اللہ کا ولی تھا نہیں، ہے، ہے۔ اچھا تو پھر ادھر ہر بندہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہیں کہ مالک کون کا راستہ جنہیں تو نے نعمتیں دی ہیں۔ نعمت تو بہت ساری ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں نعمت، کان سن رہے ہیں نعمت، کھانے کے لیے رزق مل جاتا ہے نعمت، ہیں جی، پہننے کے لیے لباس موجود ہے نعمت، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اگر یہی نعمتیں مراد ہیں یہ تو پھر فرعون کے پاس بھی ہے، بھائی اگر یہی نعمتیں مراد ہیں تو پھر یہ تو وہاں بھی ہیں، تو پھر نعوذ باللہ کیا اسی کا راستہ چاہیے؟ نہیں، تو معلوم ہوا یہ نعمتیں وہ ہیں جو زندگی کی آسائش کے لیے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے ہیں، وہ مخصوص نعمت ہے، جب وہ ملے تو صراط مستقیم مل جاتی ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ کون سی نعمت ہے؟ کا ادھر ادھر نہ دیکھو، غدیر کی طرف دیکھو، الیوم اکملت لکم دینکم۔ سب سے افضل نعمت نبی کی ذات، سب سے افضل نعمت کس کی؟ نبی کی ذات۔ آسان کیوں افضل نبی کی ذات؟ اس لیے کہ آسمان بنا اسی کے لیے، زمین بنی اسی کے لیے، چاند بنا اسی کے لیے، یہ سب نعمتیں ہیں لیکن بنی ہے نبی کی وجہ سے، تو افضل نعمت نبی کی ذات۔ اور سورہ ابراہیم 14واں سورہ 7 نمبر آیت، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے کہا اگر میری نعمت پہ شکریہ ادا کرو گے نعمتیں بڑھا دوں گا، اگر انکار کرو گے نعمت روک دوں گا۔ بھائی قرآن ہے نا، سورہ ابراہیم 14واں سورہ 7 نمبر آیت، کیا کہا؟ اگر نعمت پہ شکریہ ادا کرو گے نعمتیں بڑھا دوں گا، انکار کرو گے نعمت روک دوں گا۔ اور یہ طے ہو چکا ہے
पूरी कायनात में अफजल तरीन नेमत है मेरे नबी की जात। जिसने इस नबी की नेमत पे शुक्रिया अदा किया, भाई कैसा किया? जैसा भेजा था वैसा माना, जिस नूरानियत के साथ भेजा था वैसा माना, जिन बुलंदियों के साथ भेजा था वैसा माना। आवाज कुदरत है, तूने मेरे नबी पे शुक्रिया अदा किया, इस नेमत पे शुक्रिया अदा किया, मेरा वादा है मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। तूने मोहम्मद पे शुक्रिया अदा किया, मैंने तुझे अली दिया है। मेरा असूल है कहा नेमतें देता रहूंगा, शुक्रिया अदा करते रहोगे, नेमतें देता रहूंगा। जिसने कहा ये मुझ जैसा है, नेमत रुक गई या नहीं? जिसने कहा ये मुझ जैसा है, नेमत रुक गई। जिसने नबी को वैसा माना जैसा भेजा था, आवाज़ कुदरत आई। मेरा वादा है कुरान में, मैं वादा खिलाफी नहीं करता। तूने मोहम्मद पे शुक्रिया अदा किया, मैंने अली दिया। तूने अली पे शुक्रिया अदा किया, मैंने हसन दिया। तूने हसन पे शुक्रिया अदा किया, मैंने हुसैन दिया। तूने हुसैन पे शुक्रिया अदा किया, मैंने ज़ैनुल आबिदीन दिया। तूने ज़ैनुल आबिदीन पे शुक्रिया अदा किया, मैंने मोहम्मद बाकिर दिया। मोहम्मद बाकिर पे शुक्रिया अदा किया, मैंने जाफर सादिक दिया। जाफर सादिक पे शुक्रिया अदा किया, मैंने मूसा काज़िम दिया। मूसा काज़िम पे शुक्रिया अदा किया, मैंने अली रज़ा दिया। अली रज़ा पे शुक्रिया अदा किया, मैंने मोहम्मद तकी दिया। मोहम्मद तकी पे शुक्रिया अदा किया, मैंने अली नकी दिया। अली नकी पे शुक्रिया अदा किया, मैंने हसन अस्करी दिया। अब अगर हसन अस्करी पर शुक्रिया अदा करोगे, ऐसी नेमत दूंगा जो क़यामत तक बाकी रहेगी। हसनैन का बाबा अरे फातेह खैबर ज़लकार के बोलो, सब ऊंचा बोलो, सब मिलकर बोलो, नारे हैदरी। माशाअल्लाह मालूम हुआ अगर नेमत को समेटो तो वो है अली, अगर नेमत को बखेरो हसन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद बाकिर। कैसी नेमतें अल्लाह ने दी है। अजीज़ान गिरामी, बस वक्त बड़ी तेजी के साथ जा रहा है, मैंने बहुत कुछ अर्ज करना था। याद रखें दूसरी चीज जो मेरे इमाम ने बताई, पहला इल्म चाहे तू जिस चीज का इल्म हासिल करे या ना कर, लेकिन अगर सातवें इमाम की मोहब्बत तेरे दिल में है, ये चार इल्म जरूर हासिल कर। पहला अंतारिफ रब्बा का, अपने रब को पहचान। दूसरा अंतारिफ मासाना का, फिर ये पहचान उसने तेरे साथ क्या क्या एहसान किए हैं। और तीसरा अंतारिफ मा अरादा मिन का, ये पहचान अब वो तुझसे चाहता क्या है। सुभान सुभान। जब रब को पहचान लिया, उसके एहसानात को पहचान लिया, इमाम फरमाते अब ये पहचान मा अरादा मिन का, वो तुझसे चाहता क्या है। अच्छा, फिर चौथी चीज फरमाते अंतारिफ मा युखरिजु का आन दीनिक, अब ये पहचान कौन सा ऐसा काम है जिसके करने से मैं बेदीन हो जाऊंगा। वाह वाह सुभान। ये पहचान कि कौन सा ऐसा काम है जिसके करने से मैं बेदीन हो जाऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, बस जल्दी से मैं गुजर रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई 15 मिनट रह गए हैं। सूरह अनआम में कुरान मजीद का चक्का चला, आयत का निशान 32। परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा रहे वमल हयात दुनिया इल्ला लहवन व लाइब, ये दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशे के अलावा कुछ नहीं है। इल्ला लहवन व लाइब वलद्दारुल आखिरतु खैरुन लिल्लज़ीना यत्तकून अफला ताक़िलून, आखिरत का घर, आखिरत की जिंदगी बेहतर है उनके लिए जो मुत्तकी है। अफला ताक़िलून फरमाइए तो मेरा फैसला है, अब जरा अपने अक्ल से भी पूछो
आफला ताकिलून, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? तुम्हारी अक्ल क्या कहती है कि कौन सी जिंदगी बेहतर है? तो बता दिया कि ये दुनिया की जिंदगी इल्ला लहवन व लाइब, खेल और तमाशा है। साहिब मार्फत बैठे हैं, सब माशाल्लाह अहले इल्म है। खेल कहाँ होता है? मैदान में, ठीक। और उस मैदान में एक टीम नहीं होती, दो होती है, तब खेल होता है। अगर एक टीम हो तो खेल नहीं हो सकता, हमेशा दो टीमें हों तो खेल होता है। तो गोया अल्लाह ने हमें खेल के मैदान में भेजा और भेज के बता दिया, याद रख यहाँ दो टीमें हैं, एक रहमान की टीम है, एक शैतान की टीम है। ये खेल का मैदान है, कुरान कह रहा है। और दो टीमें हैं, एक रहमान की, एक शैतान की। और हर टीम के कुछ कोच होते हैं, रहनुमा होते हैं, और जिसमें जीतने की सलाहियत हो उसे लालच दिया जाता है, उसे लालच दिया जाता है। क्यों? वजह इसलिए ताकि लालच में आकर ये हमेशा के लिए किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, इसलिए लालच दिया जाता है। तो परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाते हैं, ऐ इंसान मैंने तुझे खेल के मैदान में भेजा है तो याद रख तेरा एक नहीं तेरे 12 कोच हैं, 12 तेरे रहनुमा हैं जो तेरी हिदायत कर रहे हैं, जो तेरी रहनुमाई कर रहे हैं। खेल में बहुत सारे खेल हैं, लेकिन आजकल जो जवानों को ज्यादा मालूमात है वो क्रिकेट के बारे में है जी। तो दो टीमें होती हैं, जिसमें जीतने की सलाहियत हो उसे लालच दिया जाता है। तो रहमान की टीम में जीतने की सलाहियत है, उसे लालच दिया जाएगा। ऐसी जो आपकी ऑफर होगी जहां नमाज पढ़ने का टाइम ही नहीं बचेगा, ये लालच दिया जा रहा है। ऐसी महफिल में बुलाया जाएगा जहां शराब पी जाती होगी, जहां गाने होंगे। तो ये रहमान की टीम में जीतने की जो सलाहियत है वो छीनी जा रही है, वो छीनी जा रही है। अल्लाह कहते हैं याद रख तेरे 12 कोच हैं, 12 कोच हैं, वो तेरी रहनुमाई कर रहे हैं। तू जब इस मैदान से जाए तो याद रख किसी को मुंह दिखाने के काबिल तो हो, किसी को मुंह दिखाने के काबिल हो, वरना यही होता है अगर लालच में आ गए, ना कोच को मुंह दिखाने के काबिल, ना दोस्तों की महफिल में बैठने के काबिल। और आपने देखा होगा जब कोई क्रिकेटर छक्का मारता है तो उसका कोच उठ के उसको दाद देता है, यही होता है ना। और आज के दौर में अगर कोई जवान रात को उठकर मुसल्ला बिछा के नमाज तहज्जुद के लिए खड़ा हो जाए, पर्दे गैब से मेरा इमाम उसे दाद देगा। तवज्जो फरमाई ना आपने। तो जीतने की सलाहियत है, इस सलाहियत को खत्म ना करो, इसलिए कि रहमान की टीम में जीतने की सलाहियत है। और ये मैदान हमेशा नहीं रहता, एक दफा खेल होता है फिर वो ये मैदान खाली नजर आता है। तो अजीज़ान गिरामी बस याद रखें, हमें ये किसने मकाम बताया? अंबिया ने, औलिया ने। आज लोग कहते हैं कि ये नबी को मानते ही नहीं हैं जी। आओ हम बताते हैं, बस मुख्तसर वक्त में मैं बताता चलूं कि हम अंबिया को क्या मानते हैं, हम क्या मानते हैं। सुनो, हमारे मकतब तशय्यो के मुताबिक अंबिया वो हैं जिनकी सूरत शरीफाना होती है, जिनकी सीरत करीमाना होती है, गुफ्तार आलमाना होती है, लिबास फकीहाना होता है, वो शामे खामे असली होते हैं, हक उनका परवाना होता है, वो फरजाने होते हैं, आलिम तमाम दीवाने होते हैं, उनका गज़ब खुदा का जलाल होता है, उनका नाम खुदा का जमाल होता है, उनका हर वस्फ बकमाल होता है, उनकी कुव्वत यदुल्लाही, उनका दिल अर्श इलाही, उनकी हर बात वही इलाही। ऐसे नारा लगाएं जैसे नारा लगाने का हक है। तो अज़ीज़ान गिरामी बस याद रखें, अब वक्त नहीं रहा, मैं कल अर्ज करूंगा कि हमने अपने नबी को कैसा माना,
ہم بتائیں گے نبی کا مقام ہمارے نزدیک کتنا بلند ہے۔ آج وقت نہیں رہا، بس یاد رکھیں یہ دنیا امتحان گاہ ہے، شاید کوئی ہور کی طرح پلٹ کے چلا ہے۔ یہ کربلا مہلت کا نام ہے، مہلت کا نام ہے۔ عزاداران حسین اللہ کو کسی غم میں نہ رلائے، بس یاد رکھیں کہ یہ ایام آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں۔ میرے مولا راستے میں ہیں۔ ایک مرتبہ اور آگے کہتے ہیں حسین بہت پیاسا ہوں، فرماتے ہیں عباس مشکوں کے منہ کھول دو، علی اکبر جاؤ انہیں پانی پلاؤ۔ عزاداروں پانی پلایا، آگے آقا پانی بچ گیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو انہوں نے ذرہ پہلی ہوئی ہے نا، یہ لوہے کی ہے، یہ تپ گئی ہوں گی، ان پہ بھی پانی ڈال دو۔ اللہ اکبر، یہ ہے کریم کا بیٹا۔ پھر آ کے کہتے ہیں آقا پانی بچ گیا ہے۔ فرمایا یہ جو ان کے جانور ہیں نا یہ بہت پیاسے ہیں، ان کو بھی پلا دو۔ انہیں بھی پلایا گیا۔ کہتے ہیں اب بھی بچ گیا ہے۔ فرماتے ہیں گرم ریت پہ چل چل کے جانوروں کے سم بھی گرم ہو چکے ہیں، ان پہ بھی پانی ڈال دو۔ عزاداروں پلایا گیا پانی۔ میرے امام نے جام میں پانی بھرا اور جا کے راستے میں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ عباس کہتے ہیں آقا خیریت؟ فرماتے میں علم امامہ سے جانتا ہوں گھوڑ کا ایک سپاہی بڑا پیاسا ہے، پیچھے رہ گیا ہے، آتے آتے وہ گھوڑے سے اتر نہیں سکے گا، اتنا پیاسا ہے، میں اسے پانی پلاؤں گا۔ حسین نے پانی پلایا۔ عزاداران حسین ایک منزل ایسی آئی جہاں غور نے آ کے میرے مولا کے گھوڑے کی لگام پکڑی۔ میرے امام نے غور کا چہرہ دیکھا، ایک جملہ کہا ساکلت کا اموں کا یا ہور، اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو نے اتنی بڑی جرات کر لی۔ بس ہور کے منہ سے نکلا آقا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، لیکن کیا کروں بغیر وضو کے آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ عزادر عباس قریب نہیں تھے، یہی آواز ہوا نے عباس کے کانوں تک پہنچائی، وہیں سے تلوار نکالی، گھوڑا دوڑاتے ہوئے ہور کے پاس آ کے کہتے ہیں ہور خبردار کس کی ماں کا نام لے رہا تھا؟ اگر نام لیا تو اسی تلوار سے تیرا سر قلم کر دوں گا، کیونکہ ہور پانی پی چکا تھا نا، دل میں چوٹ لگ چکی تھی۔ عزاداران حسین بس آ گئی 10ویں کی رات۔ ہور کا غلام کہتا ہے میں نے دیکھا ساری رات ہور خیمے میں سویا نہیں، سویا نہیں۔ غلام کہتے میں نے سمجھا شاید پیاسا ہے، میں پانی لے کے آیا، ہور کے سامنے ہور نے زمین پہ گرا دیا۔ اس کے بعد ادھر سے میرے مولا نے کہا علی اکبر آؤ آج لہجہ محمد میں اذان سناؤ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس ادھر سے علی اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ہور بیٹھتا ہے تو بیٹھا نہیں جاتا، اٹھتا ہے تو اٹھ نہیں سکتا، اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ عمر سعد کے سامنے جا کے کہتا ہے میں پہلے کیا سنتا رہا، اب کیا منصوبے بنا رہے ہو؟ تم تو کہتے تھے گرفتار کرنا ہے، اب قتل کے منصوبے بنا رہے ہو۔ اور کہتا ہے یہ لو تیر کمان، میں جا رہا ہوں۔ عزادر ہور آیا، اتنے میں خیمے کے دروازے پہ ہور کا بیٹا علی ابن ہور سامنے آیا۔ عزادر ہور کو دیکھا، منہ موڑ لیا، اور پھر بیٹے کے سامنے آیا، بیٹے نے پھر منہ موڑ لیا۔ کہتا ہے بیٹا آج نہ سلام نہ پیام خیریت تو ہے،
کہتے بابا اب سلاموں کی موسم گزر گئی ہے. اور کہتے بیٹا خیریت؟ کہا بابا یہ خیمے دیکھ رہے ہو نا؟ کہا یہ سیاہ خیمے. کہاں بیٹا؟ کہا بابا یہ کن کے خیمے ہیں؟ اور کے منہ سے نکل گیا جنہوں نے پانی پلایا تھا. اور کا بیٹا کہتے بابا پانی یاد ہے نا؟ کہاں بیٹا؟ کہا آؤ ذرا میرے ساتھ چلو، آؤ میرے ساتھ چلو. علادر ہور کا بیٹا ہور کو لے کے گیا خیموں کے پیچھے. کہا بابا ذرا کان لگاؤ. اب تو ہور نے کان لگائے. چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش کی صدائیں آ رہی تھی. اور کہتے ہیں بیٹا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اجرکم اللہ. حسین کی ماں کے آنسو قبول فرمائے. بس یہی دن ہے زہرا کو پرسا دینے کے. اور آیا خیمے میں. جیسے ہی خیمے کے اندر قدم رکھا کیا دیکھا؟ اور کی ایک 4 سال کی بچی ہے مٹی پہ بیٹھ کے ماں سے کچھ باتیں کر رہی تھی. اور کو دیکھا ظالم سمجھ کر چپ ہو گئی. اور اندر آیا. کہتے بیٹی ماں سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ کہتے بابا کچھ نہیں کچھ نہیں. کہا بیٹی بتاؤ تو صحیح. بچی کہتے بابا اگر میں بتا دوں تو مجھے مارے گا تو نہیں؟ اور کے منہ سے نکلا میں نہیں ماروں گا. بچی کہتے بابا قسم کھا. اور کے منہ سے نکل گیا مجھے مدینے والے محمد کی قسم. بچی تڑپ گئی. کہتے بابا مارتے بھی اسی کے نوازے کو ہو، قسم بھی اسی کی کھاتے ہو. اجرکم اللہ. کہتے بیٹی کیا باتیں کر رہی تھی؟ کہتی ہے بابا یہ جو رات گزری ہے نا 10ویں کی، افسران کی بیویاں نہر القما پہ گئی تھی. بابا میری ماں بھی ساتھ گئی تھی، میں بھی تھی، لیکن اللہ کی قسم سب نے پانی پیا، میری ماں نے پانی نہیں پیا. بابا میں نے بھی پانی نہیں پیا. کہا بیٹی پھر؟ کہا بابا جب واپس آ رہی تھی نا تو میری ماں ان خواتین کے ساتھ چلی آئی، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا یہ جو سامنے سیاہ خیمے ہیں میں اس طرف جاؤں. بابا میں جانے لگی. میں نے دیکھا کوئی جوان ہے جو تلوار لے کے ٹہل رہا تھا. میں ڈر کے مارے واپس پلٹی. اسی جوان نے آواز دے کر کہا چچا ہو کی بیٹی نہ گھبرا. حضرکم اللہ حضرکم اللہ. کہتی ہے بابا میں چلی گئی. وہ جوان مجھے پیار کے ساتھ خیمے میں لے گیا. جب میں خیمے میں گئی نا میں نے کیا دیکھا؟ کچھ خواتین ہیں جن کے چہرے نورانی ہیں، سروں پہ خاک پڑی ہوئی ہے. بابا ایک ایک خاتون نے مجھے اٹھایا، پیار کیا، سینے سے لگایا اور کہنے لگی تو اس وقت آئی ہے جب ہمارا کچھ نہیں بچا. حضرکم اللہ حضرکم اللہ. کہتے ہیں بابا ایک ایک نے مجھے سینے سے لگایا. بابا جو کچھ تھا پھر بھی گٹھلی میں باندھ کے کہا ہمارے پاس یہی بچہ ہے، یہی بچہ ہے. مجھے دیا. اور اس کے بعد جو دھم کی سردار تھی نا، سب کی سردار، میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بھائی ہور کی بیٹی جب جاؤ تو ماں کو میرا سلام کہنا. حضرکم اللہ سلام کہنا. کہتی ہے بابا جب میں خیمے سے باہر نکلی نا اسی کے ساتھ ایک دوسرا خیمہ تھا اور میری ہم سن 4 سال کی بچی اس خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی. کہتی ہے چچا اور کی بیٹی کیا میرے خیمے میں نہیں آئے گی؟ میرے خیمے میں نہیں آئے گی. میں نے کہا چلو. میرا ہاتھ پکڑا، بابا خیمے میں لے گئی. بابا اب جو میں نے دیکھا میں نہیں بتا سکتی. اور کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح. کہا بابا میں نے کیا دیکھا؟ ریت پہ ایک جھولا سا پڑا تھا، جھولے میں ایک چاند سا بچہ ہے اور اس کی زبان تالو سے لگ چکی ہے، ہونٹ خشک تھے، آنکھیں بچھڑا چکی تھی. وہ بچی کہنے لگی چچا ہو کی بیٹی باپ کو جا کے کہہ دینا چند قطرے پانی کے دے دیتا میرا دریا خشک نہ ہوتا، میرا سر بچ جاتا. حضرکم اللہ حضرکم اللہ. اور کہتے بس بیٹی
اس سے آگے مجھ سے نہیں برداشت ہوتا. بس اور اٹھا, کہنے لگا میں جا رہا ہوں آقا حسین کے پاس. بیٹے نے کہا بابا کیا اکیلے جاؤ گے؟ کہا بسم اللہ جو چلنا چاہے. کہتے بابا میں بھی ساتھ چلوں گا. کہا اچھا بیٹا پھر ایسے کر, یہ جو میرے کاندھے پہ عبا ہے نا یہ اتار کے میری آنکھوں پہ باندھ دے. حضرت اللہ علادہ اور کی آنکھوں پہ پٹی باندھ گئی. کہا بیٹا چلا جا خیمے میں صندوق سے ایک رومال نکال کے لے آ. جب لے آیا کہا بابا کیا کروں؟ کہا اس سے میرے ہاتھوں کو باندھ دے. بیٹا کہتے بابا ہاتھ کیوں بندوا رہے ہو؟ کہا بیٹا یہی تو ہاتھ تھے جنہوں نے آقا کے گھوڑے کی لگام اٹھائی. بیٹا پکڑ کے لے کے چلا, چند قدم چلا تھا بیٹے کے منہ سے نکلا اللہ اکبر. اور کہتا ہے پٹی ہے نا آنکھوں پہ کچھ نظر نہیں آ رہا. کہتے بیٹا خیریت؟ کہا بابا حبیب ابن مظاہر آپ کے استقبال کو آ رہے, مسلم بن سجاد کے استقبال کو آ رہے. چند قدم چلے تھے, بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا شفیع رسول علی اکبر عباس آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں. حضرت اللہ چلتے چلتے ایک مرتبہ بیٹے کے منہ سے 2 مرتبہ نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا اجڑ گئے, سہارا کا بیٹا اٹھ کے آپ کے استقبال کو آ رہا ہے. نے کہا بس مجھے مولا کے قدموں پہ جھکا دو. کے ہاتھ مولا کے قدموں پہ آئے. حسین نے اٹھایا, سینے سے لگایا. کہتے آقا خطا ہو گئی. مولا فرماتے تو میرا مہمان ہے, میرا مہمان ہے. کہا آقا کیا غلطی کی معافی ہو سکتی ہے؟ کہا سب کچھ معاف کر دیا ہے, معاف کر دیا ہے. سنو کیا دادارو, بچے چھوٹے سے ساتھ کھڑے تھے. اون و محمد جلدی سے اندر گئے. ماں کو کہا اماں وہ آیا ہے. کہا کون؟ جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا. کہا بیٹے پھر کیا ہوا؟ کہا ماموں نے بھائی کہہ کر سلام کیا ہے. کہا بیٹے تم بھی چلے جاؤ, ایک دائیں طرف کھڑا ہو جائے, ایک بائیں طرف کھڑا ہو جائے. سر پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ ماموں اور اماں سلام کہہ رہے ہیں. اللہ لعنت اللہ علیہ.